آواز بلند صلوات. جناب میر انیس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے. شروعات میں حضرت عباس کے فضائل ہے اور اختتام میں مرثیے مصائب کے کچھ جملے. یہ جس وقت حضرت عباس میدان میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے لے کر ان کی شہادت تک کا واقعہ میر انیس صاحب بیان کرتے ہیں. رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے، اور بخشی جو صدر زیں کو ضیا خوش خصال نے، دم کو چوار کیا فرس بے مثال نے، اور کس ناز سے وہ رخش غزل ختن چلا، کس ناز سے وہ رش کے غزل ختن چلا، طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا، اور خوشبو سے عرض پاک ریاض جنا بنی، گرد اڑ کے غازہ رخ لیلا وشا بنی، جلوے سے راہ دشت بلا کہکشاں بنی، ذرے بنے نجوم زمیں آسماں بنی، سمبرد تھے تو لال بھی چاروں ہلال تھے، نقشے سمے فرس سے ہزاروں ہلال تھے، اور وہ دبدبا وہ سطوت شہانہ وہ شباب، تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کے شیر کا زہرا ہو آب آب، سولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب، تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہے، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہے، اور پہنچے جو دشت کین میں اڑتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھے صفے جمی و چپو راس و پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی میں جائے گا، اور روکے ہمیں نکال کے جو طاقت کسی میں ہو، لے تیغ میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، گرمائے رکش ہو، گرمائے رکش کو جو حرارت کسی میں ہو، اے آئے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو، دو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہے، دو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہے، دریا نہیں جو رک گیا ہم ذوالفقار ہے، دریا نہیں جو رک گیا ہم ذوالفقار ہے، اور تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دے، تم کیا پہاڑ بیچ میں ہو گر تو ٹال دے، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دے، مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دے، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دے، اور منہ دیکھتے ہیں جو ہے نگہبان گھاٹ کے، لے جائے گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے، اور بے مشق کے بھرے ہمیں آتا نہیں ہے چین، بے مشق کے بھرے ہمیں آتا ہے چین کب، گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جاں بلب، اصغر کی گودیوں میں تڑپتے کاٹی ہے شب، کیا وقت ہے حسین کے بچوں پہ ہے غضب، لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کے جان کے، کانٹے مجھے دکھائی تھی سوکھی زبان کے، اور عبرت یہ ہے، عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب، عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب، سکا بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا اضطراب، اس مشق نے کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب، اللہ کی آبرو کے بہشتی ملا خطاب، شاہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا، طوبا کے ساتھ چشمہ کوثر بھی مل گیا، اور یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، نیزہ اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے،
یہ بھی جھپٹ کے مثل شہے کی لگیر آئے، گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے، گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کو توڑ کے، لپٹی صفوں پہ صف بھی کتھی چھوڑ چھوڑ کے، اور توڑا یہ مورچہ یہ صف الٹی ادھر پھرے، تلوار خون میں آپ پسینے میں تر پھرے، یوں خاک پہ گرا کے لعینوں کے سر پھرے، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے، تھی قہر کی نگاہ غضب کا جمال تھا، آنکھیں بھی سرخ سرخ تھی چہرہ بھی لال تھا، اور بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، پہنچا وغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ، آئی اجل اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ، شیر خدا کے شیر نے مارا غضب کا ہاتھ، ایسے جری سے کس کو مجال مصاف تھی، یوں پھر سے صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی، اور پہنے ہوئے تھے جسم پہ زہرے جو چست چست، چھوٹی کڑی پڑی تو ہوئے سب وہ سخت سست، خوف اجل سے بھول گئے وعدہ نخست، ٹوٹی صفوں میں ہاتھ کسی نے ٹوٹی صفوں میں ہاتھ کسی کے نہ تھے درست، ایک شور تھا کہ جان گئی اس لڑائی میں، گھوڑے بھگاؤ آگ لگی ہے ترائی میں، اور اللہ رے جنگ شیر نیستان کربلا، چونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا، پہنچے ترائی میں تو یہ آدھا کو دی صدا، اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیاء، ایک آن میں شکست ہزاروں کو دیتے ہیں، دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں، اور رستے کھلے ہوئے ہیں کہاں ہے وہ بندوبست، کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست، کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست، کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پست، فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں، دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑتے آئے ہیں، اور دنیا بھی ایک طرف ہو تو ہم پہ ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر جنگ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے، شیروں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے، اور لب تشنہ 3 دن سے ہے اور ہے فرات پاس، چاہے ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائے پیاس، پر زہر ہے بغیر شہ آسماں آس، مرتے ہیں آبرو پہ غلامان حق شناس، آقا کی تشنگی پہ جگر چاک چاک ہے، بے ان کے آب خضر بھی ہوئے تو خاک ہے، اور فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بار میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور ہے کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، اور گھیرے تھے ایک جان کو 2 لاکھ اہل شر، گھیرے تھے ایک جان کو 2 لاکھ اہل شر، ٹھہرے کہاں قرار کہاں لے تھمے کدھر، ٹھہرے کہاں قرار کہاں لے تھمے کدھر، چھاتی کے پاس برچھیاں تیغے قریب سر، پہلو میں اس طرف تو سنانے ادھر تبر، ملتی نہ تھی امان سپاہ تیرا بخت سے، گوشوں سے تیر چلتے تھے پتھر درخت سے، اور جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گاہ یا قدیر، چلا رہا تھا شمر جفا پیش و شرار، جانے نہ پائے لخت دل شاہ کی لگیر،
رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو۔ سن کر زباں دراز شمر ستم شعار، عباس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار، تلواریں سینکڑوں تھی ہزاروں تھے نیزہ دار، توڑی اگر یہ صف تو جمی دوسری قطار۔ تنہا سنبھالے مشق و علم یا وغا کرے، بلوا ہو پوری فوج کا جس پر وہ کیا کرے۔ اور مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے دو بشر، در پہ تھے ایک جواں کے لیے لاکھ اہل شر، کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، کس کس کا وار رد کرے دیکھے کدھر کدھر، جب دم لیا تو سینے پہ 100 تیر چل گئے، پہلو کو توڑ توڑ کے نیزے نکل گئے۔ اور سینہ سپر تھے مشق پہ روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، کہتا تھا ڈگمگا کے فرس پر وہ خوش خصال، فرزند جو سنبھالیے فرزند کو سنبھالیے یا شیر ذوالجلال، جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی بستی تباہ ہو۔ اور یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر شریر، بس چور ہو گیا پسر شاہ کی لگیر، آ کر لگا میں آنے دو آبرو پہ ایک تیر، ٹیرو گیا علی ولی کا مہ منیر، چھوڑی جو بھاگ پاؤں فرس کے بھی رک گئے، پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پہ جھک گئے۔ شاہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان، شاہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان، گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جان۔ اور دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، بھیا ہمیں تو اکبر مہرو سنبھالے ہیں۔ اکبر نے شاہ کے ہاتھ پکڑ کر بسد بکا رکھے چچا کے سینے پہ اور رو کے یہ کہا، لیجے یہی ہے لاش علمدار با وفا، چلائے جھک کے لاش پہ سلطان کربلا، ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو۔ عباس ہاتھ کٹ گئے شانوں سے ہے غضب، ریتی پہ دو طرف ہے تمہارا لہو یہ سب، لوٹا میں رسول کی امت نے بے سبب، بھیا ہماری جان نکلتی ہے تن سے اب، مر جائیں گے جلا دو ہمیں منہ سے بول کے، دو باتیں کر لو بھائی سے آنکھوں کو کھول کے، گش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا، چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا،
آہستہ کی یہ عرض کے اے سبط مصطفیٰ، اس پیار کے نثار، اس الفت کے ہم فدا، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو۔ یہ کہہ کے روئے شاہ کی طرف، یہ کہہ کے روئے شاہ کی طرف کی نظر بغور، جھک کر پکارے شاہ کے بھیا کہو کچھ اور، تڑپا قدم پہ شاہ کے وہ مقتول ظلم و جور، لی ہچکیاں بگڑنے لگے تیوروں کے طور، پتلا کے چشمے اشک فشاں بند ہو گئی، تھرائے دونوں ہونٹ زباں بند ہو گئی۔ اکبر نے عرض کی کہ چچا جان مر گئے، جھک کر پکارے شاہ کے بھیا کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔